اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کے ذریعے رب العالمین نے خود ہر چیز کی حقیقت واضح کر دی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے کلام کا مفہوم ہے وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید حروف و الفاظ میں بھی اللہ کا کلام ہے اور معنی میں بھی۔ اس میں بیان شدہ احکام و فرائض اور تاریخی قصے اور واقعات اقوام غرض ہر چیز لفظی و معنوی لحاظ سے کلام ربانی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا یہ ضروری حق ہے کہ اسے سمجھا جائے اور اس کے معنی پر پوری توجہ سے غور و فکر کیا جائے۔ قرآن مجید کا حق محض آیات اور سورتوں کو یاد کر لینے سے ادا نہیں ہو جاتا۔ بعض سلف صالحین سے یہ قول مروی ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے حروف الفاظ کو یاد کر لیتا ہے مگر اس کے قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ تدبر قرآنی سے محروم ہے۔ اس نے نہ قرآن کو جانا ہے نہ اس کے حقوق کو پہچانا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مگر ان کے اخلاق و اعمال سے قرآن مجید کا کوئی نمونہ اور اثر نہیں دیکھتے۔ مصحف شریف کے الفاظ و حروف پر نقطے عبد الملک بن مردان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ قرآن مجید کو پاروں میں تقسیم اور ہر پارے کے حصے اور آیات صحابہ اکرام کے دور میں اسی طرح طے ہو گئے تھے جس طرح آج ہم قرآن مجید میں پاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اہل ایمان پر بڑے حقوق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حقوق کو بہت اچھی طرح سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت و برکت پر بھی کئی احادیث روشنی ڈالتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اسے یاد کیا اور اس کے حقوق پہچانے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے اہل و عیال میں سے 10 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کر کے انہیں جنت عطا فرمائے گا، حالانکہ ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا حافظ ہے وہ نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ رہے گا، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس میں اسے دقت پیش آتی ہے مگر وہ مسلسل اس کام میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ہمارے عظیم اسلاف تلاوت قرآن مجید کی قدر و قیمت سے پوری طرح باخبر تھے۔ تلاوت کا مقصد حقیقی ان کی نظروں کے سامنے رہتا تھا۔ وہ تلاوت اطمینان و سکون سے کرتے تھے، اس پر غور و فکر بھی کرتے اور ان کے احکام کی پابندی بھی۔ ان کی تلاوت طوطے مینا کی طرح محض الفاظ کی تکرار نہ تھی۔ ابو عبد الرحمن السلمہ بیان کرتے ہیں، ہم نے یہ قرآن مجید ان لوگوں سے سیکھا ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جب 10 آیات پڑھ لیتے تھے تو اگلی 10 آیات اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک پہلی آیات کے جملہ معنی اور معارف اچھی طرح ذہن نشین نہ ہو جاتے، ان پر وہ عمل پیرا نہ ہو جاتے۔ یہ بات کسی تعجب کا باعث نہیں ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں صرف 6 یا 5 یا 4 افراد کے پاس پورا قرآن پاک تحریری صورت میں موجود تھا۔ یہ امر بھی حضرت عمر کی نیکیوں اور عظمت کی نشاندہی کرتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک کتابی صورت میں مدون کرنے کی تجویز خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے آپ ہی نے پیش کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو جمع و تدوین قرآن کے لیے مقرر کیا۔ اس معاملے میں حضرت عمر کا رول محض اتنا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مشورہ دیا اور وہ قبول کر لیا گیا۔ کاتبین جب انہیں اس عظیم کام پر ترغیب دیتے اور حوصلہ افزائی فرماتے رہتے تھے۔ جمع و تدوین قرآن کے اس کام کو وہ اتنا متبرک سمجھتے تھے کہ اس میں کسی بھی حیثیت سے حصہ لینا ان کے نزدیک عزت و شرف کا باعث تھا۔ جی ناظرین، ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 75 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ خبردار، ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کا مزاج ہی دوسرا ہوتا ہے، ان میں کچھ دوسری ہی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایمان لانے والی طبیعت نرم، سادہ اور سہل ہوتی ہے۔ اس کے دل و دماغ کے دریچے ہر قسم کی روشنی کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔
وہ اللہ تعالیٰ کے ازلی و ابدی سرچشمہ ہدایت سے جڑنے اور سیراب ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہے۔ اس کے اندر احساس، احتیاط اور خدا خوفی ہوتی ہے، اور یہ خدا خوفی اس بات سے روکتی ہے کہ خدا کے کلام کو سن کر اسے سمجھ کر پھر اس میں تحریف کرے، محض ذاتی خواہش کے لیے اور محض تعصب کی خاطر کلام الہی میں تحریف کرے، کیونکہ ایمان لانے والی طبیعت بالکل سیدھی سادی ہوتی ہے اور وہ اس قسم کی کسی بھی بات کو توڑ موڑ کر پیش کرنے سے پرہیز کرتی ہے۔ پھر یہاں جس طبقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہود سب سے زیادہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے اور اس سچائی کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی کتاب میں اتاری، جیسے علماء یہود کا طبقہ جو ان کے نبی پر اتری ہوئی کتاب توریت کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسے بدل ڈالتے تھے، اس میں ایسی تعویلات کرتے تھے کہ بات کچھ کی کچھ بن جاتی تھی، اور یہ بات ان کے لیے نہ کرتے کہ انہیں اس کلام کا صحیح محمل معلوم نہ تھا، بلکہ وہ یہ حرکت سوچ سمجھ کر بلا ارادہ کیا کرتے تھے اور یہ جانتے ہوئے کرتے تھے کہ اگر وہ تحریف کر رہے ہیں خواہشات نفس اور مصلحت کے ہاتھوں ان کے فکر و عمل کی لگام تھی اور وہ ذلیل اغراض کے نغموں کے پیچھے مست ہو کر دوڑ رہے تھے۔ جب وہ حضرت موسیٰ کی کتاب کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے جس پر ان کا ایمان بھی تھا، تو قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے ساتھ تو انہوں نے اس سے بھی بدتر سلوک کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرے سے ایمان ہی نہ لاتے تھے، لہٰذا اپنی اس خراب ذہنیت اور باطل رویے پر وہ جان بوجھ کر اصرار کرتے تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ذہنیت خراب ہے اور یہ کہ وہ سوچ سمجھ کر باطل پر اصرار کر رہے ہیں، یا پھر ان کی جانب سے دعوت اسلامی کی یہ مخالفت اور تحریر اسلامی کے خلاف سازشیں اور بہتان تراشیاں کوئی خلاف توقع امر نہیں رہتا۔ جی ناظرین، اب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 76 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ ترجمہ: جب محمد رسول اللہ کے ماننے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں تخیل کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بیوقوف ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول لی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان جائیں گے، حالانکہ وہ نہایت غیر ذمہ دارانہ، حق کو چھپانے والے اور کلام اللہ میں تحریف کرنے والے لوگ ہیں۔ ریا، فریب کاری، منافقت اور چال بازی جیسے مفاسد ان کی جبلت میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر ان میں بعض ایسے بھی تھے جب مسلمان سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں توریت میں نبی آخر الزمان کے بارے میں واضح بشارتیں موجود تھیں اور وہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان کے ذریعے انہیں کفار پر فتح کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس سے قبل کفار پر دعائے فتح مندی مانگا کرتے تھے۔ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر سخت تنبیہ کرتے کہ کیوں وہ مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کی رسالت کی صداقت کے بارے میں تورات میں مذکور ہیں۔ کہتے ہیں بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرو، اسی طرح تم پر حجت قائم کر دیں گے۔ یہاں ان کا مخصوص مزاج جو معرفت الہی سے بالکل کورا ہے ان پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی حقیقت، ان کی صفات کی حقیقی تصور تک سے عاری نظر آتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ان کی مزاح کا خیز بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ معلوم نہیں وہ کیسی عقل و دانش ہے جس کے کام میں نہ لانے پر وہ ایک دوسرے کو سرزش کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پر آیت نمبر 75 اور 76 کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔